کیا سجدے کا حکم جنات کو بھی تھا؟ میں پہلے بتایا کہ جتنے لوگ موجود تھے، جتنے مخلوق موجود تھی، اس میں جنات بھی تھے، جناتوں کو بھی حکم ہوا اور جناتوں نے بھی سجدہ کیا تھا۔ اس آیت میں جو بات صراحتاً مذکور ہے تو وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے جب استثناء کر کے بتلا دیا گیا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ آدم کا حکم اس وقت کے تمام زمین وقوع مخلوقات کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں، مگر حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اتفاق کیا گیا کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولا اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا۔ ان 4 آیتوں کا تذکرہ میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، تفصیل بیان کیا ہے۔ اس میں خلاصہ یہ کہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، اور بنانے کے بعد ان کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، بتلانے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، یہ ہمارے خلیفہ ہوں گے زمین کے اندر۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا، زمین میں خون بہائے گا، خون ریزی کرے گا، ایک دوسرے کے جان کے در پہ ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں اس حکمت کو، اس مصلحت کو تم نہیں جانتے ہو۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ میں تو آپ کی تصویر بیان کرتا ہوں، آپ کا تقدس بیان کرتا ہوں، آپ کی تصویر کرتا ہوں، پھر کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے اس موقع پر بھی یہی کہا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی جو چیزیں ہیں جیسے دال ہے، پیاز ہے، چاول ہے، آٹا، جو چیزیں ہمارے استعمال میں ہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ آپ نے سوال کیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے فٹافٹ بتا دیا کہ اس کی یہ نام، اس کی یہ نام۔ فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتا، تو بتانے سے قاصر رہ گیا، جو کہ اللہ نے تعلیم بیک وقت سب کو دیا تھا، لیکن آدم علیہ السلام نے ان کی تعلیم کو اخذ کیا، یاد کیا، اور پھر امتحان میں کامیاب رہے۔ فرشتوں نے اس کو یاد نہیں رکھا، اس لیے اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے، جناتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اور ابلیس سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر تکبر تھا، گھمنڈ تھا اس کے اندر، اپنے آپ کو حضرت آدم سے اونچا سمجھ لیا، آدم سے بڑا سمجھ لیا۔ اگر وہ اللہ کی تعظیم کر لیتا، اللہ کے حکم کی تعمیل کر لیتا، اللہ کے حکم کو مان لیتا، تو آج وہ مردود نہیں ہوتا، ذلیل نہیں ہوتا، رسوا نہیں ہوتا۔ پچھلے آیت میں ہم نے بات آ چکی ہے کہ ابلیس کا جو اصل نام تھا عزازیل تھا، اور سب سے زیادہ عبادت کرتا اللہ کا، سب سے زیادہ عبادت گزار تھا وہ، لیکن اس کے اس تعمیل کی وجہ سے اللہ نے اس کو مردود کر دیا اور اپنے دربار سے اس کو بھگا دیا، دربار سے دور کر دیا، کہا مردود شیطان تم چلے جاؤ یہاں سے۔ تو بہرحال اکڑ پن یا اپنے اندر تکبر اختیار کرنا یہ شیطانی عمل ہے، ان سے ہم لوگ بچتے رہیں، بالکل سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کے کام، اللہ کے رسول کے کام کرتے رہیں اور سیدھے راستے پہ ہمیشہ چلتے رہیں، شیطان کے وساوس سے، شیطان کے دھوکہ سے ہمیشہ پناہ چاہتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے وساوس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔